بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں NH نیوز اور میں ہوں جمشید حیدر سیال۔ آئیں ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی خاص خبروں پر۔ ایران کے صدر ڈاکٹر حسن روحانی کا کہنا ہے کہ دانتوں کی پیداوار میں ایران 14ویں نمبر پر آ گیا ہے۔ صدر مملکت ڈاکٹر حسن روحانی نے نور سیٹلائٹ کو زمین کے مدار میں پہنچانے سے متعلق سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے اقدام کی تعریف کرتے ہوئے اسے ایران کی ایک بڑی کامیابی قرار دیا ہے۔ صدر مملکت ڈاکٹر حسن روحانی نے نور سیٹلائٹ کو خلا میں کامیابی کے ساتھ روانہ کرنے کے اقدام کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ سپاہ کا یہ اقدام انتہائی مبارک ہے اور یہ شاندار کامیابی اس ادارے کی گراں قدر کوششوں کا نتیجہ ہے۔ ڈاکٹر حسن روحانی نے اسی طرح ملکی پیداوار میں پیش رفت کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ المونیم، فولاد اور تانبا پیدا کرنے میں ایران عالمی سطح پر بڑا مقام رکھتا ہے۔ صدر مملکت نے صوبہ فارس میں متعدد قومی منصوبوں کی ویڈیو لنک کے ذریعے افتتاحی تقریب سے اپنے خطاب میں کہا ہے کہ المونیم، فولاد اور تانبا پیدا کرنے میں ایران عالمی سطح پر 14ویں مقام پر فائز ہے۔ ایران کے صوبہ فارس میں 4 بڑے منصوبوں پر کام شروع کیا گیا ہے، جن میں شہید حاج قاسم سلیمانی اسپورٹس فورم، 124 بیڈ کا اسپتال اور بین الاقوامی ہوائی اڈے کا ٹرمینل شامل ہے۔ اپنے خطاب میں صدر مملکت نے ایران میں انجام پانے والے ترقیاتی امور میں ایرانی ماہرین کے کردار کی قدردانی بھی کی۔ سپاہ پاسداران انقلاب کے کمانڈر کا کہنا ہے کہ خلیج فارس کو بد امن نہیں ہونے دیں گے۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے کمانڈر نے کہا ہے کہ خلیج فارس میں امریکہ کی ہر طرح کی مہم جوئی اور تخریبی اقدام کا پوری قوت کے ساتھ جواب دیا جائے گا۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے کمانڈر نے جزائر ابو موسیٰ اور تنبے بزرگ و کوچک کے دورے کے موقع پر کہا ہے کہ خلیج فارس کی سیکورٹی ایران کی سیکورٹی کو یقینی بنائے رکھنے کی ایک بنیادی اسٹریٹجی ہے اور اس علاقے میں بدامنی پیدا کرنے کی ہر طرح کی کوششوں کا سخت جواب دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہم امریکیوں پر یہ واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ ایران اپنی قومی سلامتی، سمندری حدود، بحری جہاز رانی کی سلامتی اور اپنی دفاعی فورسز کی سیکورٹی کے دفاع اور تحفظ کے لیے پوری طرح سے پرعزم ہے اور ہر طرح کے تخریبی اقدام کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے سپاہ کی بحریہ کے یونٹ کو حکم دے دیا ہے کہ اگر امریکہ کی دہشت گرد فوج کے جنگی بحری جہاز ایران کے جنگی یا غیر جنگی بحری جہاز کے لیے خطرہ پیدا کرنے کی کوشش کریں تو ان پر حملہ کر دیں۔ سپاہ پاسداران کے کمانڈر کا یہ بیان ایک ایسے وقت آیا ہے جب امریکی صدر ٹرمپ نے ایران کی خلائی کامیابیوں پر سیخ پا ہوتے ہوئے کہا ہے کہ انہوں نے امریکی میرین فوجیوں کو یہ حکم دے دیا ہے کہ وہ ان ایرانی جنگی بحری جہازوں کو جو امریکی جنگی بحری جہازوں کا راستہ روکیں نشانہ بنائیں۔ سپاہ کے کمانڈر نے ایران کے نور سیٹلائٹ کے کامیابی کے ساتھ خلا میں تعینات ہونے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ہم بحری، بری اور فضائی دفاع کے لیے ہر طرح کی صلاحیتوں سے استفادہ کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ سپاہ پاسداران ہر روز جدید ترین ہتھیار تیار کر رہی ہے اور یہ عمل جاری رہے گا۔ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے علاقے کارگل میں بھی اگرچہ لاک ڈاؤن جاری ہے لیکن کارگل کرونا وائرس سے پاک ہو گیا ہے۔ ملک کے دیگر حصوں کی طرح کرگل میں بھی لاک ڈاؤن بدستور جاری ہے، تاہم راحت کی بات یہ ہے کہ کرگل میں اب کورونا کا کوئی بھی مریض نہیں ہے۔ ایک طرف جہاں پورے ہندوستان میں کورونا وائرس کے چلتے لاک ڈاؤن جاری ہے اور پورے ملک میں کورونا کے نئے کیسز سامنے آ رہے ہیں، وہیں دوسری جانب کرگل سے راحت کی خبر یہ ہے کہ اب کرگل میں کورونا کا کوئی مثبت کیس نہیں ہے، جس کے بعد لوگوں میں خوشی پائی جا رہی ہے۔ قابل ذکر ہے کہ لداخ میں اب تک تقریباً 18 افراد کورونا وائرس کے شکار ہوئے تھے، جن میں سے 14 کا تعلق ضلع لیہ سے جبکہ 4 افراد کا تعلق کرگل سے تھا۔ تاہم اب 16 افراد کے صحت یاب ہونے کے بعد ان کی آئسولیشن سینٹر سے چھٹی کر دی گئی ہے۔ اس دوران چیف ایگزیکٹو کونسلر لداخ ہل کونسل کرگل فیروز احمد خان نے عام لوگوں کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ انتظامیہ کی جانب سے جاری کردہ ہدایات اور مشوروں پر عمل کریں، جبکہ جمعیت علماء اثنا عشریہ کے صدر حجت الاسلام شیخ ناظر مہدی نے اپنے ایک ویڈیو پیغام کے ذریعے ماہ سیام کے چلتے لداخ میں کنٹینمنٹ پالیسی کے تحت لائے گئے 3 علاقوں سانکو، چکتن اور چھشوت سے کنٹینمنٹ سٹیٹس ختم کیے جانے کی مانگ کی ہے۔ یمن میں جاری سعودی اتحاد کا حملہ بری طرح ناکام کر دیا گیا۔
یمن کی مسلح افواج کے ترجمان یحییٰ سری نے ایک بیان میں کہا ہے کہ یمنی فوج اور عوامی رضاکار فورس نے صوبہ البیضا میں ناتے اور قانیہ، الجوف میں خب اور شعب اور تعز میں ہیفان کے علاقے میں جارے سعودی اتحاد کی پیش قدمی کو ناکام بناتے ہوئے سعودی اتحاد کے کم از کم 30 فوجی اہلکاروں کو ہلاک اور 45 دیگر کو زخمی کر دیا ہے۔ یمنی فوج کے ترجمان کے مطابق فوج اور عوامی رضاکار فورس نے اسی طرح صوبہ العسیر کے علاقے باقوم اور الربوہ میں 2 الگ الگ کارروائیاں انجام دیتے ہوئے جارے سعودی اتحاد کے فوجیوں کو بھاری نقصان پہنچایا ہے۔ دریسنا یمن کی مسلح افواج کے ترجمان یحییٰ سری نے یہ بھی کہا کہ جاری سعودی اتحاد کے طیاروں نے یمن کے مختلف علاقوں پر وحشیانہ حملوں کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے مغرب، الجوف اور سرحدی مورچوں پر 35 بار بمباری کی ہے۔ وحشیانہ سعودی جارحیت میں ایسی حالت میں اضافہ ہوا کہ اس سے قبل سعودی حکام نے یمن میں اقوام متحدہ کی مجوزہ فائر بندی سے اپنے اتفاق رائے کا اعلان کیا تھا۔ سعودی عرب نے کورونا وائرس کی بنا پر یمن میں جنگ بندی کا اعلان کیا تھا، مگر اس نے اس غریب عرب اسلامی ملک پر اپنی وحشیانہ جارحیت کا سلسلہ اب تک ایک دن کے لیے بھی بند نہیں کیا ہے۔ دوسری جانب یمن کی نیشنل سالویشن حکومت کی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں بعض ملکوں کی جانب سے سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کو ہتھیاروں کی سپلائی اور فروخت دوبارہ شروع کیے جانے کا ذکر کرتے ہوئے ان ملکوں کے اس اقدام کی شدید مذمت کی ہے۔ خبروں کے مطابق یمن کی نیشنل سالویشن حکومت کی وزارت خارجہ نے اپنے بیان میں بعض ملکوں کی جانب سے سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کو ہتھیاروں کی فروخت دوبارہ شروع کیے جانے پر گہرے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے اس اقدام کو یمن میں کورونا وائرس پھیلنے کے سلسلے میں غفلت اور یمن کے خلاف وحشیانہ جارحیت جاری رکھے جانے سے تعبیر کرتے ہوئے کہا کہ یہ مسئلہ اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ یمن میں قیام امن اور اس ملک کے خلاف جنگ بند کرائے جانے کے سلسلے میں کیے جانے والے وعدے اور دعوے بالکل غلط اور بے بنیاد ہیں۔ یمن کی وزارت خارجہ نے اسی طرح ان ملکوں کے پارلیمانوں اور انسانی حقوق کی تنظیموں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اپنے ملکوں کی جانب سے سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کو ہتھیاروں کی فروخت بند کرانے کے سلسلے میں بھرپور دباؤ ڈالیں۔ ایرانی دفاعی سیٹلائٹ نور کی کامیابی پر ٹرمپ آگ بگولا۔ امریکی صدر نے خلیج فارس میں ایران کی طاقتور موجودگی پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے ایرانی جنگی کشتیوں پر حملے کا حکم جاری کر دیا ہے۔ فارس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق امریکی صدر ٹرمپ نے بدھ کے روز ایک ٹویٹ میں ایران کے خلاف رضا سرائی کرتے ہوئے لکھا ہے کہ امریکی میرین فوجیوں کو یہ حکم دے دیا گیا ہے کہ وہ ان ایرانی کشتیوں کو جو امریکی کشتیوں کا راستہ روکیں نشانہ بنائیں۔ ٹرمپ نے خلیج فارس میں امریکی بحری بیڑوں کی غیر قانونی موجودگی کی جانب اشارہ کیے بغیر لکھا کہ ہم نے یہ حکم جاری کر دیا ہے کہ جو بھی ایرانی کشتی سمندر میں امریکی جنگی بحری جہازوں کا راستہ روکے اسے فائرنگ کر کے نابود کر دیا جائے۔ مغربی ایشیا کے علاقے میں تعینات سینڈ کام سے موسوم امریکہ کی دہشت گرد فوج کی کمان نے گزشتہ ہفتے بدھ کے روز ایک بیان میں دعویٰ کیا تھا کہ ایران کے کچھ جنگی بحری جہاز خلیج فارس میں موجود امریکہ کے بحری جنگی جہازوں سے قریب ہوئے تھے۔ واضح رہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران نے بارہا اعلان کیا ہے کہ غیر ملکی بحری جہازوں اور جنگی طیاروں پر خلیج فارس میں نظر رکھنا ایران کا حق ہے اور ایران کی بحری اور فضائی حدود میں جارحیت کی صورت میں بین الاقوامی قوانین کے مطابق ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ NH نیوز سے فی الوقت اتنا ہی۔ دیکھتے رہیں NH نیوز۔ اللہ حافظ۔